ظہیر ڈار صاحب ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظہیر صاحب بڑی اہم ابھی گفتگو کی محمد اورنگزیب صاحب نے. اس سے پہلے بھی وہ IMF پروگرام کے حوالے سے اپنا کانفیڈنس شو کر چکے ہیں. اب کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں جب یہ منظوری ہوتی ہے $7 ارب کی, تو اس کے بعد یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے یہ 24واں پروگرام, اور پاکستان کی معیشت کو اس سے کس حد تک سنبھالا مل سکے گا اور کتنے عرصے تک مل سکے گا؟ Thank you very much for taking me on this program. جو فنانس منسٹر صاحب نے گفتگو کی, ایسی گفتگو میں کوئی 20 دفعہ پہلے سن چکا ہوں. اور آپ کی یہ بات کہ یہ کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اگر یہ پروگرام اپروو ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے معاشی مسائل کا کہاں تک حل ہوگا. تو بیسیکلی ہمیں پروگرام کا ڈیزائن اور پروگرامز کی ہسٹری, جو کہ 1958 میں پہلی دفعہ ہم نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ لیا, وہاں سے لے کے آج تک کی ہسٹری دیکھنی ہوگی. پروگرام کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ ہم کبھی بھی IMF کے چنگل سے نہ نکل سکیں, اور شاید اسی لیے ہمیں 1950 میں IMF کا ممبر بھی بنایا گیا تھا. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ IMF اور ورلڈ بینک بریٹن ووڈز میں جس وقت یہ بنائے گئے بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کے نتیجے میں, تو یہ کن آبجیکٹیوز کے ساتھ بنائے گئے. کیا آبجیکٹیوز یہ تھے کہ جو آزاد ہونے والے ملک ہیں, جو کہ 45 کے بعد 60s تک آزاد ہوتے رہے, ان کو ہمیشہ کے لیے ایک فائنینشیل کلونیل سسٹم میں رکھا جائے. کیونکہ جو پروگرام کی شرائط ہیں, اگر میں وہ دیکھوں تو پروگرام کی شرائط ایسی ہیں کہ ہم اس پروگرام میں سے کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے. بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جو ہم IMF سے لیتے ہیں, ہمیں اس بیلنس آف پیمنٹ ایڈورسٹی کا شکار ہی ہم کیوں ہوئے, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ہم لون لے رہے ہیں اس وقت, وہ بیسیکلی اپنے جو پرانے لونز ہیں ان کی سروس کے لیے لے رہے ہیں. اوپر سے شرائط یہ ہیں کہ ٹیکس لگائے جائیں. پاکستان کی اکانومی کی ایک کیپیسٹی ہے ٹیکس دینے کی. پاکستان پر آلریڈی کیپیسٹی ٹو ٹیکس سے زیادہ ٹیکس ہیں. پاکستان از این اوور ٹیکسڈ اکانومی آلریڈی. مزید ٹیکس لگوائے جا رہے ہیں. گویا کہ آپ کی سیونگ جتنے ٹیکس بڑھیں گے, ایک تو ان کا انفلیشنری امپیکٹ آئے گا, دوسرا طرف آپ کی پروپینسٹی ٹو سیو کم ہوگی. آپ کی نیشنل سیونگز کا ریٹ کیا ہے؟ ایک ہیلدی اکانومی کا نیشنل سیونگز کا ریٹ کوئی 30% سیونگز کا ہوتا ہے. آپ کا سیونگز کا ریٹ 15% سے کم ہے. اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پاکستان نہ قبول کرے تو کوئی آلٹرنیٹ آپشن بھی تو آپ کے پاس نہیں بچتا نا. پھر جو بیلنس آف پیمنٹ میں ایک گیپ آ رہا ہوتا ہے, اگر IMF کے تھرو اس کو نہ پورا کیا جائے تو آلٹرنیٹ آپشنز پھر کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ ہم اس قرض کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں کر رہے, اور اگر ٹیکس ریونیو کو ہم نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم اس کو واپس دینے کے قابل کیسے ہوں گے؟ میں نے عرض کی کہ آپ کو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے. فسکل سپیس ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے, بیلنس آف پیمنٹ آپ کا ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. ٹیکسز جو ہیں وہ آپ پاکستانی روپے میں لیتے ہیں, ڈالر میں تو نہیں لیتے, اور آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے. بیلنس آف پیمنٹ کے لیے آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. آپ کو پاکستانی روپے تو آپ کے پاس ہے نا, لیکن آپ کو ڈالر چاہیے, اس کے لیے آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. تو گویا کہ ٹیکسز سے جو آپ ریونیوز ریز کریں گے, اس سے آپ ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بنیادی جو پیراڈاکس ہے اس ساری چیز کا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی فارن ایکسچینج ارننگز بڑھانی ہے, اور ہمیں اپنے فارن ایکسچینج ایکسپینڈیچر کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے ریڈیوس کریں. آپ کا جو فارن ایکسچینج ایکسپینڈیچر ہے, وہ ایک تو امپورٹس ہیں, بڑا چنک ہے. آپ کا جو لونز کی ری پیمنٹ ہے اور جو لونز کی سروس ہے, وہ ایک دوسرا بڑا چنک ہے. اس کے علاوہ آپ کی فارن ایکسچینج ایکسپینڈیچر کہاں ہے؟ ریپیٹریشن آف پروفٹس ہے کمپنیز کا, رائلٹیز ہیں, فیس ہیں, سروسز کی امپورٹ ہے. ہمیں جو فارن ایکسچینج ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں اس مکس کو دیکھنا ہے, اور وہاں پر سیونگز انشور کرنی ہے. ٹھیک ہے.
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی فارن ایکسچینج ایکسپینڈیچر کو اینالائز نہیں کر پا رہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنا ریمیٹنسز سے آ گیا. ریمیٹنسز بھی تو آپ کی لیبر کی سروسز کی ایکسپورٹ کی ایک شکل ہے نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.